السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے اس دربار کے بارے میں جس دربار سے جو امیدیں پولیس اہلکاروں نے وابستہ کی تھی وہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ یعنی کہ وہ دربار جہاں پر انگارے برسنے کا امکان تھا وہاں پھول برس رہے تھے۔ یعنی اتنی دریا دلی کا مظاہرہ مقصود میمن نے کیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ایس ایس یو کی پچھلے 10 سالہ تاریخ میں۔ پولیس اہلکار جو فریاد لے کر گئے تھے ان کی فریاد کو وقت ضائع کیے بغیر ہی مقصود میمن نے اسی وقت حل کرا دیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، ایک کرشمہ تھا جو کہ وہاں موجود خود ایس ایس یو کے اہلکاروں کی سمجھ سے قاصر تھا۔ اس سلسلے میں ایس ایس یو کے بہت سارے متاثرہ اہلکاروں نے ہمارے نمائندے ہمراہ رائی سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہماری آنکھوں نے آج دیکھا ہمیں اس پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ یعنی کہ مقصود میمن ڈی آئی جی جو ہے، جو اتنا سخت گیر تھا کہ جس سے کبھی کسی پولیس اہلکار کو انصاف وہاں نہیں ملا، بلکہ وہ جو کچھ فاروق یا پیر جی یا ان کے دوسرے جو خاص قریبی جو ان کے مشیر تھے یعنی کہ یاسر اور نسیم یا پھر جو ایم ٹی او شبیر، وہ جو بھی مشورہ دیا کرتے تھے وہ ان پر آنکھ بند کر عمل کر کے اپنے اہلکاروں پر فرعون بن کر برسا کرتے تھے۔ لیکن آج جو کچھ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ انہیں بیان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مقصود میمن کو ایک انتہائی دریا دل قسم کا ڈی آئی جی پایا، یعنی جس کی جو تکلیف تھی، جو تکلیف جس پولیس اہلکار نے بیان کی وہ انہوں نے آنکھ بند کر اس پر عمل کر دیا۔ یہ کہنا ہے ایس ایس یو کے اہلکاروں کا جو آج کے دربار میں موجود تھے، اور دربار میں جس نے جو اپنی شکایت کی اس کی شکایت جو ہے اس کو غور سے سننے کے بعد اس میں کوئی رختہ نہیں ڈالا گیا، بلکہ اس پر اسی وقت جو ہے عمل درآمد کرنے کا حکم جو ہے ڈی آئی جی مقصود میمن نے دے دیا۔ یہ ایک اپنی نوعیت کا ایس ایس یو کی تاریخ کا ایک انوکھا ترین پولیس دربار تھا جس میں کوئی بھی فریادی جو ہے اپنا مسئلہ حل کیے بغیر واپس نہیں لوٹا۔ اگر اس دربار کو سخی یعنی کہ حاتم طائی کا اگر دربار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ جس نے مانگا اور جو ڈی آئی جی مقصود میمن کے اختیار میں تھا وہ انہوں نے ان فریادی پولیس اہلکاروں کو لوٹا دیا۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراہ رائی کا، جن سے جو ہے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ایک نہیں بلکہ درجنوں متاثرہ پولیس اہلکاروں نے رابطہ کیا، اور انہوں نے جہاں ہمارے نمائندے ہمراہ رائی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں کہا کہ یہ چینل کا کرشمہ ہے کہ آج جو ہے وہ بن بادلوں کے برسات جو ہے وہ برستی رہی ایس ایس یو کے اندر، کہ کیا کیا کرشمے تھے جو انہیں دیکھنے کو ملے کہ ایک ایسا ڈی آئی جی مقصود میمن کہ جو اپنے حواریوں یعنی کہ فاروق اور پیر جی کے مشورے کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا ہے، وہ آج اسی ڈی آئی جی نے ان تمام اپنے مشیروں کو بالائے طاق رکھنے کے بجائے ان کو بری طریقے سے نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف متاثرہ پولیس اہلکاروں کی فریاد اور ان کی شکایتوں پر توجہ دی اور ان کے مسئلوں کو حل کرنے کو ہی اپنی ترجیح بنایا رکھا، اور دربار میں جو بھی آیا انہوں نے مایوس نہیں کیا بلکہ فوری طور پر ان کے تمام مسائل انہوں نے اسی وقت کھڑے جو ہے حل کرا دیے۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراہ رائی کا۔ ہمراہ رائی کا کہنا ہے کہ ایک اور یہ اطلاع ملی ہے کہ پچھلے دنوں جو ایک سینئر کلرک جہاں زیب کی جو معطلی عمل میں لائی گئی تھی انہیں بھی سب انسپکٹر نسیم کی سفارش پر بحال کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ اپنی معطلی کے بعد یہ کسی جگہ اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ ان پر جو خبری ہونے کا الزام لگایا گیا ہے یہ انتہائی غلط ہے، کہ بیہودہ الزام ہے۔ انہوں نے کوئی خبری کا کردار ادا نہیں کیا اور نہ ہی وہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے بنا رہا، لیکن اب جب ان پر یہ الزام لگ چکا ہے تو میں جو ہے کمپیوٹر سے پورا ڈیٹا میں نے جو ہے وہ جنرل برانچ کا جو ہے
حاصل کر لیا ہے جو کہ میرے کسٹڈی میں ہے. اب جب مجھ پر الزام لگ گیا تو کیوں نہیں میں اس کو آگے جا کے شیئر کروں اگر مجھ پر جو ہے کوئی غلط کارروائی انہوں نے کی. جب یہ اطلاع کسی طریقے سے نسیم کے پاس جاتی ہے تو نسیم جو ہے گھبرا جاتا ہے اور فوری طور پر جو ہے اپنی جانب بڑھنے والی موت کو روکنے کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ جہان زیب کو بحال کرا کے انہیں شیٹ برانچ میں ان کی پوسٹنگ کروا دیتا ہے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے کا. ناظرین اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. ٹریفک پولیس میں ایک سعید آرائی ہوتے ہیں. اگر انہیں ٹریفک پولیس کی بیوروکریسی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. یعنی ٹریفک پولیس میں جتنی بھی کرپشن ہوتی ہے وہ کرپشن جو ہے وہ یعنی کلیکشن ہے جو سیکشن افسروں سے اور ڈی ایس پی سے اور ایس ایس پی سے, یہ تمام بتے کی جو کلیکشن ہے وہ سعید آرائی جو ڈی ایس پی ہے ان کے ہاتھوں ہوتی ہے. یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی ہے اور پولیس کے باخبر ذرائعوں کا بھی کہنا ہے کہ یہ جو سعید آرائی ہے یہ عرصہ کوئی 20-22 سال سے جو ہے وہ ایک پنڈت بن کر جو ہے اس وقت جو ہے ٹریفک پولیس پر براجمان ہے. یہاں سے ڈی ایس پی مہر علی کی جب سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں ان کے سیکیورٹی برانچ پر یہ براجمان ہو چکے ہیں اور یہ پورے ٹریفک سے جو ہے آئی جی سندھ جو اس وقت ہے مشتاق مہر ان کے لیے 30 سے 35 لاکھ روپے ماہانہ بتہ وصول کرنے کا ان پر الزام ہے اور یہ بتہ جو ہے وہ آئی جی مشتاق مہر کو پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے سعید آرائی کی آئی جی سے ان کے بنگلے میں ملاقات ہوتی ہے اور یہ ایس پی ڈی ایس پی اور ٹریفک کے جو سیکشن افسران ہیں ان کی پوسٹنگ کرواتے ہیں. اس طرح ڈی ایل برانچ میں بھی جو ہے یہ جس کو چاہے جہاں پوسٹنگ آئی جی سے یہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جو سعید آرائی ہیں یہ ایک عرصے تک جو ہے ایس او رہے ہیں سٹی کے, بہت ایک زمانے تک. ایک سب سے زیادہ جو ایک منافع بخش پوسٹ ہے ٹریفک کے اندر وہ سٹی کے ایس او کی ہے اور یہ وہ کافی عرصے تک وہاں پر رہے اور اب جو ہے اس وقت بھی ڈی آئی جی بدلتے رہتے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے. ان پر ان کی روٹیشن پالیسی جو سندھ پولیس کی ہے اس کا اطلاق کبھی بھی نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں سے جو ہے وہ ٹریفک پولیس میں ہی چلے آ رہے ہیں. جب سے ان کے جو برادر نسبتی ڈی آئی جی سابقہ اکبر آرائی انہوں نے جو پوسٹنگ کروائی تھی اس کے بعد یہ ٹریفک سے کبھی باہر نہیں گئے اور اس وقت جو ہے یہ آئی جی سندھ جو ہے مشتاق مہر کے بہت ہی زیادہ منظور نظر ہے. ٹریفک پولیس میں تمام ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے آئی جی مشتاق مہر جو ہے وہ سعید آرائی کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ جو ڈی آئی جی ہیں جن کے پاس معلوم ہوا ہے کہ اب ساؤتھ کے ڈی آئی جی کا بھی اضافی چارج آ گیا وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن موصوف جو ہے سعید آرائی عرصہ دراز سے جو ہے وہ ٹریفک پولیس میں ہی براجمان ہیں اور کلیکشن انہی کے ذمہ ہیں, چاہے وہ ڈی آئی جی ٹریفک ہو, چاہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہو یا پھر آئی جی سندھ ہو. تمام کا وظیفہ جو ہے وہ مبینہ طور پر سعید آرائی کے ذریعے ہی ان افسروں تک پہنچتا ہے. ناظرین اس سے قبل کہ میں بریک لوں ایک پیغام ہے. اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان کو آئینہ دکھا کر ان کے رفقا نے انہیں جو ہے بہت زیادہ دکھی کر دیا ہے. یعنی وہی سلوگن جو کہ سلیکٹڈ کا خود مولانا جو ہے یعنی اعلیٰ حضرت عمران خان کے لیے ادا کرتے تھے, کہتے تھے, ان کی زبان نہیں تکتی تھی, وہی سلوگن جو ہے اب خود ان کے رفقا نے ان کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی کہ میں اب ذکر کر رہا ہوں مولانا خان شیرانی صاحب جو ہیں انہوں نے جو بغاوت کی ایک شروعات کر دی ہے جمعیت علماء اسلام فے کے اندر, تو وہ ایک اس بغاوت نے جو ہے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے ہلا کر رکھ دیا ہے. یعنی کہ ایک طریقے سے وہی سلوگن جو ہے خود ان کے رفقا نے ان کے لیے استعمال کر کے ایک طریقے سے جو ہے وہ مقافات عمل کی جو ہے بہترین مثال قائم کر دی ہے. ناظرین اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب. ایک
کیس کی سماعت ہوتی ہے کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ میں۔ ڈی ایس پی نواز رانجھا کا میٹر ہے، وہ کیس چل رہا ہے۔ اس کا جو ملزم ہے وہ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد غائب ہو چکا ہے، اور پولیس اس کو عدالت کے حکم کے باوجود پکڑنے میں تاحال جو ہے وہ ناکام ہے، اور جس کی بنیاد پر آج جو ہے معزز جسٹس ہائی کورٹ جو ہیں جسٹس نذر اکبر صاحب کو یہ ریمارک دینا پڑے کہ لگتا ہے ملزم مفرور نہیں، آئی جی کے گھر پر ہے۔ جب آقا کی ہدایت آئے گی تو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے عدالت نے جو ہے وہ اس کیس کے جو آئی او ہیں سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ جو ہیں شیراز نذیر کی بہت بری طریقے سے سرزنش کی، اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ اس عدالتی کارروائی کے بعد جو ہے فوری بات جو ہے ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے جاوید اکبر ریاض کو کورونا ہونے کی اطلاع آ جاتی ہے، جس کے وجہ سے جو ہے وہ سی سی پی او کراچی یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن جو ہے ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا کو بھی دوسرے حکم تک جو ہے ساؤتھ کے ڈی آئی جی کا اضافی چارج دے دیتے ہیں۔ ناظرین، چلتے چلتے ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں کہ 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو کی برسی کے بعد جو ہے کراچی پولیس کے جن افسروں کے ٹرانسفر متوقع ہے ان پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ پہلے فیز میں ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن اور ایسٹ کے ڈی آئی جی نعمان صدیقی کا ٹرانسفر کیا جائے گا، جبکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کیسز سے جو ہے آر پی او حیدرآباد ڈاکٹر جمیل یا پھر سابقہ سی سی پی او کراچی ڈاکٹر امیر علی شیخ میں سے کسی ایک کی تقرری کر دی جائے گی۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر میرا وہی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔